السلام علیکم۔ یہ آج ایک پریزنٹیشن جو بھی دی گئی ہے، یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے اوپر پاکستان کے تقریباً $5 ارب خرچ ہو چکے ہیں لگ بھگ، اور یہ منصوبہ 2008 میں اس کی شروعات نہیں ہوئی، جہاں تک مجھے یاد ہے اس سے پہلے کئی سال پہلے اس کو کنسیو کیا گیا تھا۔ $840 ملین کا اس کا اوریجنل تخمینہ تھا، جو کہ بیلون کر کے اب $5 ارب پر جا کے یہ ختم ہوا۔ آپ اندازہ کریں، اور اس کے اوپر اگر وقت کا تعین کر لیں کتنا وقت ضائع ہوا، اس میں میں نہیں جا رہا۔ ممکن ہے اس میں فنڈز کی ترسیل کی پرابلمز ہوں گے، میں اس میں نہیں جا رہا، لیکن یعنی یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ $5 ارب کا یہ منصوبہ پر میگا واٹ یہ 4-4.5 ملین کاسٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ میں ایک سیدھی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ایل این جی کے جو منصوبے لگے پچھلے چند سالوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی لاگت اس منصوبے پہ لگی ہے، اس طرح کے جو 4 منصوبے لگے ہیں ایل این جی کے، تقریباً کوئی 3000 میگا واٹ کے، شاید 3500 میگا واٹ کے، تو اس سے دگنے کیپیسٹی کے ایل این جی منصوبے اس سے بھی زیادہ لگ سکتے تھے ان $5 ارب میں۔ بہرحال یہ ایک ماضی کی بات ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ اب شومی قسمت دیکھیں کہ یہ منصوبہ جب عروبہ عمل ہوا، الحمدللہ ایک پاکستان کا ایک مایہ ناز پن بجلی کا منصوبہ ہے دوسرے منصوبوں کے ساتھ، چاہے وہ تربیلا ہے یا مانگلا ہے یا دوسرے منصوبے بھی حالیہ سالوں میں سی پیک کے تحت معرض وجود میں آئے ہیں۔ تو اس منصوبے میں جس طرح یہاں پر پریزنٹیشن دی گئی، جن صاحب نے دی ہے یا ان کے جو دوسرے ان کے جنرل مینیجر ہیں انہوں نے جو دی ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے اس منصوبے کی اندر جو خرابی واقع ہوئی۔ پہلی آپ نے دیکھ لیا جو جولائی 2023 میں خرابی پیدا ہوئی، جو آخری حصے میں 3 کلومیٹر جو ٹنل کا جو آخری حصہ ہے، اور اس کی جو رپورٹ جو آئی ہے ابھی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم نے اس کا فیصلہ کیا تو امید تھی کہ اکتوبر 2022 میں اس کی رپورٹ آنی چاہیے تھی۔ ابھی تک رپورٹ فائنل نہیں ہوئی۔ یہ بھی بذات خود ایک چیلنج ہے، فائنل ہونی چاہیے تھی اور ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے تھا۔ کاش کہ یہ حادثہ نہ ہوتا اور چند ماہ جو بجلی کی جو ترسیل ہے یہاں سے نہ ہوئی، اور میں اس کے لیے یقیناً میں اس وقت کے سیکرٹری اور چیئرمین واپڈا اور ان کی ٹیم کو میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دن رات کر کے دوبارہ اس منصوبے کو چلایا، لیکن پھر دوبارہ اپریل 2024 میں دوبارہ یہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ شومی قسمت ہے، اور یہ ایسے ہی اگر ہم یہ کہیں کہ آئی پی او نے کہا کہ یہ اٹس اے combination of factors which has led to that may be right, and I am not going to contest IPO's recommendations اور findings، ہوگا، لیکن جہاں پر انہوں نے اس بات کی رسپانسبلٹی یا اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ڈیزائن فالٹس تھے، کنسٹرکشن وہ غلط ہوئی، وہ کمزور تھی، جہاں پر کانکریٹ وہاں پر لگنی چاہیے تھی وہاں پر مڈ وہاں پر ان کو فلنگ کی گئی۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ تازیانہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی ہماری بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اربوں ڈالر خرچ کیے جائیں
اور ڈیزائن فالٹس آ جائیں. کیا اتنا بڑا منصوبہ جو لگ رہا تھا, جو ڈیزائن بنا, اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہوئی یا سیکنڈ اوپینین لی گئی جس طرح یہاں پر بتایا گیا؟ اور یہ کہنا کہ جو سیسمک رسک ہیں وہ آئی پی نے تو کہا کہ وہ رسک بہت لو ہیں, اور جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ یہ جو جیولوجیکل جو رسک ہیں اور دوسری جو چیزیں وہ ہوں گی, لیکن اس کو سامنے رکھ کر اگر $5 ارب اس غریب ملک کا لگ رہا ہے تو پھر تو ایک ایک چیز کو ہمیں اپنا دیکھ بھال کر پھونک کر چلنا چاہیے تھا, اتنی احتیاط برتنی چاہیے تھی. پھر جو کانٹریکٹر نے جو کانٹریکچوئل آبلیگیشن تھی اس کو کیا تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اس کی ہوئی؟ کیا اس کی پیمنٹس ان کو دی گئیں اس کے مطابق کہ اس کو سرٹیفائی کیا گیا کہ جو ڈیزائن میں